یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعہ 21 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کیچ کے علاقہ مند اور دشت میں فورسز کی زمینی فضائی فوج کشی چوتھے روز بھی جاری رہا۔ کوئٹہ، پنجگور اور واشف سے پاکستانی فورسز مسلح افراد ہاتھوں 8 افراد جبری لاپتہ، ایک زخمی حالت میں بھاگ نکلنے میں کامیاب۔ مسلح ڈیتھ اسکواڈ کارندوں کی فائرنگ سے نوجوان کریم بلوچ جاں بحق، لواحقین نے ناشتی بلوچ چوک پر رکھ کر دھرنا دے دیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور پانگ سمیت سیاسی سماجی پارٹی تنظیموں نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم بلوچ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچ نسل کشی کے اس خطرناک پالیسی کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہوگا: ڈاکٹر محرم بلوچ۔ لسویلا خضدار وڈ میں پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کراچی شاہراہ 48 گھنٹے بعد کھول دیا گیا۔ دوسری جانب وڈ میں 10 سالہ بچے سمیت متعدد افراد خلاف فورسز نے FIR درج کروائی ہے۔ کوئٹہ کیچی بیگ بم دھماکہ، شابان میں چوکی پر حملہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک، 1 پولیس اہلکار زخمی۔ مستوں کے لوکل طلباء کے سیٹوں پر غیر مقامی افراد کو ڈومیسائل اور جعلی لوکل سرٹیفکیٹس دینا بند کیا جائے۔ طلباء کی پریس کانفرنس۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے کتاب کارواں کے سلسلے میں جامعہ تربت میں کتابی میلے کا انعقاد کیا جا رہا تھا، جسے انتظامیہ نے روک دیا۔ بعد ازاں طلباء نے گیٹ پر میلہ لگا لیا۔ لسویلا یونیورسٹی میں کتابوں پر قدغن لگانا انتظامیہ کی تعلیم دشمن پالیسیوں کا تسلسل ہے: BSF۔ بلوچستان میں مادری زبانوں کے فروغ کے لیے حکومتی عدم توجہی افسوسناک ہے: رحمت صالح بلوچ۔ بلوچستان فائرنگ حادثات، 5 افراد ہلاک، درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ بلوچستان ضلع پنجگور تحصیل پروم ریش پیش بازار سے پاکستانی فورسز نے اکرام فضل نامی نوجوان کو دوسری بار 2 ساتھیوں یوسف اور عبدین سمیت حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ آپ کو علم ہے 2 ماہ پہلے کراچی سے فورسز نے اکرام کو 4 اور ساتھیوں کے ہمراہ حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا، تاہم 2 ہفتے بعد بازیاب ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں واشک سے نامعلوم مسلح افراد نے لڈی بیسیمہ کے مقام سے نصیر احمد اور سونا نامی 2 افراد کو اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا۔ ایک شخص اغوا کاروں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب، زخمی حالت میں اسپتال پہنچ گیا۔ زخمی مغوی نے انکشاف کیا ہے کہ اغوا کار 5 افراد تھے جو سرف میں سوار تھے۔ لیویز فورس نے اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ضلع گوادر تحصیل جیونی پانوان سے پاکستانی قابض خفیہ اداروں کے کارندوں نے 17 سالہ نوجوان حسرت ولد برکت نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے موٹر سائیکل پر تیل بیچنے جا رہا تھا کہ انہیں اغوا کیا گیا۔ کوئٹہ عیسیان نگری سے گزشتہ رات پاکستانی خفیہ اداروں نے چھاپہ مار کر مشق گرجر کے رہائشی ندیم ولد محمد امین نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ فورسز نے قلی کمرانی میں گھروں پر چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو شدید ذہنی اذیت اور تشدد کا نشانہ بنا کر براوی زبان کے مشہور گلوکار استاد اصغر کمرانی کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ کوہاڑ میں پاکستانی فوج کے بنائے گئے ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے فائرنگ کر کے نوجوان کریم بخش ولد منظور کو ہلاک کر دیا۔ واقعہ بعد لواحقین نے ناشتی بلوچ چوک پر رکھ کر دھرنا دے دیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر محرم بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف مکران میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران متعدد نوجوانوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا ہے۔ آج ریاستی ڈیتھ اسکواڈ نے کو ماضی میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے بلوچی زبان کے نوجوان شاعر کریم بلوچ کو شہید کر دیا۔
جبکہ 3 روز قبل اسی علاقے میں کمسن معراج بلوچ کو بھی ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکاروں نے شہید کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ نسل کشی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی یہ نئی شکل انتہائی خطرناک ہے۔ پہلے نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا تھا، لیکن اب انہیں براہ راست نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے۔ مہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچ نسل کشی کی اس خطرناک پالیسی کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ریاست نے بلوچ سرزمین پر بلوچوں کو منظم طریقے سے قتل کرنے کا حتمی منصوبہ بنا لیا ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقہ شعبان ناکے پر نامعلوم مسلح افراد نے شعبان ناکے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں شمس الاسلام ہیڈ کانسٹیبل، رمضان ہیڈ کانسٹیبل ہلاک جبکہ کانسٹیبل آصف رضا زخمی ہوا۔ آخری اطلاع تک پولیس اور ایف سی کے حملہ آوروں سے دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعات کی ذمہ داری کسی مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، مگر گوادر منڈی اور تربت آبسر موڈ دریک میں قابض پاکستانی فورسز چوکیوں پر گزشتہ روز ہونے والے حملوں کی ذمہ داریاں بی ایل ایف نے قبول کر لی ہے۔ کوئٹہ منشیات فروش آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ایک ہلاک ہوا۔ کوئٹہ مکان سے بلوچستان کانسٹیبلری کے سب انسپکٹر فاروق نامی شخص کی نعش ملی ہے۔ نال سمند میں ٹرک اور زمیات میں تصادم، ایک شخص جھلس کر جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجگور پک اپ اور موٹر سائیکل میں تصادم، مہیم نامی نوجوان ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ سنجاوی میں روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔